حبيبي يا قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 83. پچھلی آیتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹ آتے ہیں اپنے والد کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے اور آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اسی بات کی ہم نے گواہی دی ہے، اسی بات کی گواہی دی ہے جو ہم نے دیکھا، اور آپ بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ واقعی میں ایسے ہوا تھا اور ہم سچے ہیں. تو اس کے جواب پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا: قال بل سولت لکم، کہا بلکہ حقیقت یہ ہے سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے ایک چال چلی ہے. سولا مطلب کچھ برے ارادے سے کوئی پلاننگ کرنا. تو تمہارے نفسوں نے تم چال چل رہا، تم پلاننگ کر رہے ہو، اور تمہاری نفسوں کی یہ جو ہے نا وہ سازش ہے. فصبر جمیل، بس صبر بہت ہی خوبصورت ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ جلد ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ علم والا ہے اور وہ اللہ حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اس آیت پہ انسان غور کرے تو ایک بہت ہی انتہائی خوبصورت ہے. پہلے تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام جس مرحلے سے گزر چکے ہیں، جس معاملے سے گزر چکے ہیں، فوراً ان کے بچوں پہ یقین کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اور انہوں نے فوراً کہا کہ قال بل، کہ تم نے کوئی چال چلی ہے، یقیناً اس کے پیچھے تمہارا کوئی ارادہ ہے، یقیناً کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو. جیسے ان کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے بچوں کی باتوں پہ یقین نہیں تھا کہ کوئی بات تو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، ویسے ہی اس موقع پہ بھی انہیں یہی تھا کہ یہ کوئی چال چل رہے ہیں، یہ کوئی بات چھپا رہے ہیں مجھ سے. لیکن فصبر جمیل، صبر بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر. یہ لفظ پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ صبر بہت خوبصورت ہے، کہ اب میں صبر کروں گا، اور یہ صبر سب سے خوبصورت چیز ہے کیونکہ اس کا بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے. جب میں اللہ کے لیے صبر کروں گا تو میرا اللہ بہترین کرے گا. تمہاری چال سارے ناکام ہو جائیں گی، میرا صبر اتنا مضبوط ہوگا، تم چال چلو گے، تم پلاننگ کرو گے، لیکن میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، اور پلاننگ کرنے والے ناکام ہو جائیں گے. صبر انسان اتنا کرے، مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں، پریشانیاں آتی ہیں، صبر اتنا کرے کہ مصیبتیں ہمت ہار کے خود پیچھے ہٹ جائیں، تکلیف دینے والا خود تھک جائے. صبر اتنا کرے کہ سفر کرنا آسان. حدیث کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں صبر کر رہا ہوں، اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ہٹا دیتا ہے. یہ تو نارمل بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ فصبر جمیل، کہ صرف وہ مصیبت، وہ پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوبارہ اللہ اس سے بہتر دن لے آتا ہے. انسان جب اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہے، کیوں صبر کر رہا ہے؟ تمہیں کیا ملنا ہے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کبھی اس کی محنت کو، اور وہ ہم آیت پڑھ چکے نا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے، سورۃ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں. شاید یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے، یا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جو تقوی اپنائے گا اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. شاید یہ تم نے پڑھنی ہے. بہرحال تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں صبر جمیل، صبر تو بہت ہی خوبصورت ہے. ایسا اللہ، صبر کے ساتھ اللہ سے اچھی امید. مصیبت کی وقت بھی جب مصیبت آئے صبر کرو. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایمان والے وہ ہیں، لوگوں نے کہا کہ سب تمہارے خلاف ایک ہو گئے، تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے،
تم ختم ہو جاؤ گے تو فزادہم، ان کا ایمان، لوگ جہاں گراتے ہیں ایمان والا وہاں اور اچھل کے اٹھتا ہے اور ابھرتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو صبر صرف صبر ہی نہیں بلکہ امید مزید، اب تو مجھے یقین ہے، اب تو مجھے اللہ سے اور مزید امید ہے کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جميعا، کہ اللہ دونوں کو لے آئے گا میرے پاس، یوسف بھی میرے پاس دوبارہ آئے گا اور اس کا بھائی بھی آئے گا، اور جمیعہ کا کہ سب کے سب کو اللہ لے آئے گا، مطلب جو بڑا بھائی جو رہ گیا ہے وہ بھی آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ علم والا ہے اور وہ اللہ حکمت والا ہے۔ یہ اولادوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے چلے گئے، بچوں کو بتا کے ان کے سامنے اپنے اس بات کو ظاہر کر کے سائڈ میں ہو گئے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے افسوس یوسف پہ، ایک تکلیف تھی دل میں، ایک صدمہ ہے دل میں، یوسف کی محبت اپنے جگہ برقرار ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب نئی چوٹیں انسان کو لگتی ہیں تو دوبارہ سے وہ زخم یاد آ جاتے ہیں، دوبارہ سے وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے وہ زخم تازہ ہوا۔ وہ کہنے لگا افسوس یوسف پہ، ابیضت عیناہ من الحزن، اور رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں خراب ہو گئیں، آنکھیں ضائع ہو گئیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ جو ایک تو یہ تکلیف ہے نا کہ اولاد چلی گئی، امید ختم، اللہ کے پاس چلی گئی اور اولاد نیک ہو تو جنتوں میں ہے، یہ وقتی کچھ دیر کے لیے تکلیف ہوتی، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا وفات پایا تھا ابراہیم، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن الفاظ ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے۔ ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت غمگین ہو چکے ہیں، تو آنکھیں نم تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، انبیاء کرام بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی یہ صدمہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان پہ ناشکری کے الفاظ نہیں لاتے ہیں، اور کہنے لگے یا اسف علی یوسف، افسوس ہے یوسف پہ۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اگر فوت ہو چکے ہوتے تو اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنے ان کے جدائی، اس طریقے سے جدائی میں کہ اب نہیں پتہ، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ بیٹا زندہ ہوں گے، تو اس امید اور بیٹے کی جدائی کے درمیان کا جو معاملہ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، اللہ فرماتے ہیں غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، فہو کظیم، تو وہ اپنے غصے کو اپنے اندر قابو رکھنے والے، اپنے اس جذبات کو، اپنے ان جذبات کو، ان احساسات کو اپنے دل میں دبائے رکھنے والے تھے۔ وہ یعنی یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح وہ حدیث میں آپ نے کہا من کظم غیظا، جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو اپنے احساسات کو پی جانا، اپنے احساسات پر قابو رکھنا، ایک باپ کے دل میں پہ کون سی تکلیفیں گزر رہی ہوتی ہیں، کیا کیا مراحل سے ایک باپ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنی تکلیف کو اپنے اندر ہی دبائے رکھنا، یہ غصے کو پینا، یہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا، یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور حتی الامکان انسان اپنے آپ پر قابو رکھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے رہنا، نہ چاہتے ہوئے آنکھیں نم رہنا، جس سے آہستہ آہستہ وہ آنکھیں ضائع ہو گئیں اور آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں۔ اور وہ اب یہاں دیکھا جائے تو بچوں نے یوسف علیہ السلام کو کیوں دور کیا تھا؟ تاکہ باپ کی محبت حاصل کرے، یعنی بچے باپ سے محبت کرتے تھے نا، چاہتے تھے کہ باپ ہم سے اور محبت کرے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے اور انجانے میں سبب بنے کہ اپنے باپ کو اتنی بڑی تکلیف میں انہوں نے ڈال کے ان کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئے اس مصیبت اور اس تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے فہو کظیم، تو وہ اپنے غصے کو اپنے اندر دبانے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں ان باتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔